دوستو ابھی جو میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں یہ بھی ایک بہت اہم اور تاریخی جگہ ہے، اہم اور تاریخی مسجد ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسجد البراء۔ یہ سامنے والا جو دروازہ ہے پیلے کلر کا کلی ہوئی ہے، یہی مسجد ختمہ کا دروازہ ہے۔ مسجد ختمہ کو مسجد ختمہ اور مسجد العجوز بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد ختمہ بنی ختمہ، یہ بنو ختمہ جو تھے یہ اوس قبیلے میں سے تھے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک دو احادیث میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ راوی ابن زبالہ عن حارث بن فضل و حشام بن عروان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر جو ہے وہ آئے مسجد بنی ختمہ میں۔ یہ روایت کرتے ہیں ابن زبالہ، کس سے کرتے ہیں؟ حارث بن فضل اور حشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ راوی ہے ابن شبہ، اور یہ حشام اور عبداللہ بن حارث یہ بھی اس کے راوی ہیں، اور یہ روایت کرتے ہیں مسلم بن عبداللہ الختمی سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد العجوز میں یا مسجد بنی ختمہ میں آئے جو اوس میں سے تھے، اور آپ یہاں پر قبر کے پاس آئے۔ قبر کس کی تھی؟ حضرت برہ بن معرور صحابی رسول کی۔ یہ باہر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر اس کا جو ہے محراب ہے، مسجد کا باہر والی روڈ کی طرف یہ محراب ہے۔ قبر کے پاس آپ آئے اور یہاں پر آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ اور تیسری اس کی میں آپ کو روایت اور بتاتا جاؤں، یہ بھی ابن زبالہ سے روایت ہے، اور یہاں پہ یہ روایت کرتے ہیں افل بن سعید سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ مسجد العجوز میں آئے جو بنی ختمہ میں تھی۔ بڑی نہیں ہے اور حوالی کے سائڈ ایریا میں درمیان حوالی کے بسنے والی ہے۔ احمد محمود حبیب فتاح فاتح ماحد قریب رسول سراج مبیر کریم شفیع مطیع رؤوف رحیم سلام علیک شفیع الامم سلام علیک شفیع الکرام اول آخر باطن ظاہر سید جواد طیب طاہر حان امیر عادل ناصر مختار منصور مذکر مطهر سلام علیک شفیع الامم سلام علیک شفیع الکرام مکی مدنی۔ اور یہ بہت تاریخی جگہ ہے کیونکہ اس میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مسجد میں قدم لگے ہیں۔ ہزاروں صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اہل بیت آپ کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر نماز آپ نے پڑھی، آپ یہاں پر بیٹھے رہے۔ اسی وجہ سے یہ جو مسجد ہے یہ جنت میں ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ہمارے لیے۔ یہ اس میں روحانیت ہے، اس میں برکات ہیں، بہت اہم اور تاریخی جگہ ہے۔ اور دوسرا اس مسجد کے پاس ایک صحابی کی قبر ہے، حضرت البرہ بن معرور۔ وہ جو صحابی رسول تھے وہ بیعت عقبہ میں شامل تھے، لیکن وہ آپ کی ہجرت سے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ یہ پاس میں ان کا جو ہے یہ قبر ہے۔ یہ بالکل چھوٹی سی مسجد ہے، زیادہ بڑی نہیں اور پرانی ہے، اور حوالی کے سینٹر میں یہ مسجد واقع ہے۔ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کا، ابھی یہ مسجد لاک ہے۔ مدنی ہاشمی بہامی عربی حجازی عربی نزاری قرشی عمری امی غنی لائن شاب ابطحی منقی سلام علیک شفیع الامم سلام علیک شفیع الکرام صادق مصدق ناطق بشیر مفید محرم حدیث نذیر رشید شہید خلیل۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کریم رؤوف رحیم اس لیے تشریف لائے تھے کہ یہاں پر حضرت برہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی قبر تھی۔
تو آپ ان کی قبر کی زیارت کے لیے یہاں پر جب اس جگہ پر تشریف لائے، یہ کیونکہ ان کا اپنا علاقہ تھا، حضرت برہ کا، بنی خطمہ کا یہ علاقہ تھا، تو پھر جب آپ یہاں پر تشریف لائے تو جس جگہ پر آپ نے قبر کے پاس جس جگہ پر نماز پڑھی تھی وہاں پر یہ جو ہے مسجد تعمیر کر دی۔ تھوڑا دور سے دیکھیں مسجد کو، حضرت برہ کی قبر کو۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے مکہ میں مینا میں، جس کو مسجد بیع کہتے ہیں، جو مینا میں موجود ہے جمرات کے پاس، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ اولا جس کو کہا جاتا ہے اور بیعت عقبہ ثانیہ جس کو کہا جاتا ہے، ان دو مواقعوں پر جب مسلمان جو تھے مدینہ سے تشریف لے کے جاتے تھے مکہ حج کے لیے، تو ان موقعوں پر آپ تشریف لے کر گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اور آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے ہی ان کی چونکہ وفات ہو چکی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر ان کی قبر کی زیارت کے لیے جب آئے تو پھر یہاں پر 2 رکعت نفل نماز ادا کی تھی، اور وہیں پر یہ مسجد العجوز یا مسجد بنی خطمہ تعمیر کی گئی ہے۔ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، مسجد بند ہے، شاید نہیں کھلتی، یہ پرانی مسجد ہے، یہاں پر بہت مشکل سے ڈھونڈی ہے۔ یہ مدینہ کا جو قوالی ایریا اس کے بالکل سینٹر میں یہ واقع ہے، بہت زگزگ روڈ ہیں، بالکل یہ چاروں طرف اس کے جو ہیں وہ کھجور کے باغات ہیں، اس کو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن ڈھونڈنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ جگہ میرے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہاں پر میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاؤں لگے ہیں، یہاں پر وہ آئے تھے، اہل بیت یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر کافی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے یہاں پر۔ اس وجہ سے یہ جو جگہ ہے اس کو ڈھونڈنا اور یہاں پہ آنا میرے لیے باعث افتخار تھا، باعث برکت تھا، اور میں اس جگہ پہ آیا اور الحمدللہ اس کو ڈھونڈا۔ بہت برکت اور تاریخی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں پر پاؤں لگے ہیں۔ کس جگہ پر میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، کس جگہ پر صحابہ گزرے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ اس ٹائم ہزاروں صحابہ تھے، تو جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایریا میں آئے تھے یہود کے قبیلے کے خلاف، تو جب ان جگہوں پر آئیں تو دعا کیجیے اپنے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، اتفاق کے لیے، مسلمانوں کے خاص کر پاکستان کے مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کے لیے کہ یا اللہ ہمیں واعتصم بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی رسی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں فرقہ بازی سے بچا، اور ان مولویوں کی شر سے بچا، اور ان لیڈروں کی شر سے بچا جو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، جو مسلمانوں پر فتوے لگاتے ہیں کفر کے، تو یا اللہ ہمیں ان کی شر سے بچا۔ اور سارے جو دوست ہیں وہ ان سے بھی میری اپیل ہے کہ کم از کم وہ جو ہے ان چیزوں پر عمل کریں جو کرنے والی ہے، جس کا اسلام نے حکم دیا ہے کہ کبھی کسی پر کوئی تہمت نہ لگائیں، اپنے گھر کے ہمسایوں کے رشتہ داروں کے حقوق پورے کریں، دل میں رحم دلی اور نرم جذبہ پیدا کرے دوسرے کے لیے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر لوگوں کو مسلمان کیا، تو ہم نے اگر کسی کو جو ہے متاثر کرنا ہے تو اپنے رویے سے کرنا ہے، اپنے اخلاق سے کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم زبردستی کسی سے اپنی بات منوانی کہ میں صحیح ہوں تو غلط ہے، تو صحیح ہے وہ غلط ہے، تو یہ رویہ کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہے۔